الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب کیا پس جو شخص جانتا ہے انما انزل کہ جو کچھ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے هو الحق وہ حق ہے کمن هو اعمى مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو اندھا ہو انما یتذکر اولو الالباب سوائے اس کے کہ نہیں نصیحت پکڑتے ہیں عقل مند لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو لوگوں کا تقابل کرتے ہیں، دو قسم کے لوگوں کا سوال کر کے۔ یہ سوال اتنا واضح ہے، اس کا جواب اتنا کلیئر ہے کہ اس کے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سوال کرتے ہیں دو لوگوں کا تقابل کرتے ہوئے کہ کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے، جو جانتا ہے اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا بطور نبی و رسول، یہ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کریم وہی جلی وہی خفی سنت کی صورت میں نازل کی، اور وہ حق ہے۔ جو شخص اس بات کو جانتا ہے، کیا وہ شخص کمن ہوا اعمیٰ صرف جانتا نہیں ہے پہلا شخص، بلکہ وہ جانتا ہے، جاننے کے بعد کیا کرے گا؟ جاننے کا تقاضا یہ کہ وہ ایمان لائے اس پر، اس کے مطابق عمل کرے۔ تو پہلا شخص وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی رسول مانتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی قرآن و سنت اسے اللہ کی طرف سے سچی وحی سمجھتا ہے، باور کرتا ہے، اور وہ صرف جانتا نہیں ہے یہ، بلکہ وہ پھر اس بات پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ تو دو لوگوں کا تقابل ہے۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے۔ جو شخص اس بات کو جانتا ہے اور صرف جانتا نہیں ہے بلکہ جاننے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر اس پر ایمان بھی لاتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، ایک یہ شخص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ شخص کمن ہوا اعمیٰ مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ اندھا کون ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا انکار کرتا ہے۔ وہ اصل میں صرف کافر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ وہ اصل میں اندھا ہے۔ کیسے اندھا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی، وہ اس میں ایک ایک آیت وہ اس بات کی روشن دلیل ہے، روشن نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اس کائنات میں بکھری ہوئی ہزاروں نشانیاں اللہ کے حق ہونے پر، اللہ کے اکیلے ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور جب اللہ حق ہیں اور اللہ اکیلے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی، اس کے حق ہونے کے بہت سارے سینکڑوں دلائل ہیں۔ ہر آیت اپنی جگہ ایک معجزہ ہے، ہر آیت اپنی جگہ ایک دلیل ہے۔ تو جو شخص ان سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دلائل سے صرف نظر کرتا ہے، ان پہ غور نہیں کرتا، تو وہ اندھا شخص ہے۔ گویا کہ اس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، اللہ نے جو صلاحیتیں دی تھیں، وہ ان تمام روشن نشانیوں کو دیکھنے سے آ رہی ہے۔ جب وہ ان تمام روشن نشانیوں کو دیکھنے سے آ رہی ہے تو گویا کہ وہ
اندھا ہے۔ اس سے پتہ لگا اللہ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی طاقتیں دی ہیں، وہ ساری اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اعضاء دیے ہیں، دل دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہر عضو اللہ نے دیا ہے۔ وہ اس لیے دیا ہے کہ ان کو حق کو تلاش کرنے کے لیے، حق کو ماننے کے لیے ان اعضاء کو استعمال کیا جائے، ان صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے، اس مال و اقتدار کو استعمال کیا جائے۔ جو اس مال و دولت کو اور ان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو، جو حق کو پہچاننے کے لیے، حق کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اور حق کے غلبے کے لیے استعمال نہیں کرتا، گویا کہ وہ ان صلاحیتوں سے آ رہی ہے۔ گویا کہ وہ شخص، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، گویا کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اندھا ہے۔ اللہ نے دل دیا ہے عقل کرنے کو، گویا کہ وہ عقل نہیں کرتا، وہ بے وقوف ہے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کان دیے ہیں، گویا کہ وہ بہرا ہے، وہ ان کان، اللہ نے زبان دی ہے حق بولنے کے لیے، وہ گویا کہ گونگا ہے، وہ حق بولتا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، گویا کہ ایسا شخص انسان ہی نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہی نہیں ہے، ایسا شخص تو پھر اندھا، ایسا شخص تو پھر جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ ایسا شخص تو انسان کیا، جانور کیا، زندہ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ ایسا شخص تو مردہ ہے، مرا ہوا ہے ایسا شخص تو اللہ تقابل کر رہے ہیں۔ کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور پھر اس کے مطابق ایمان لاتا ہے، کیا یہ شخص اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان لانے والا اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف اللہ نے حق کو جاننا اور حق پر ایمان لانا، اس کو پیش کیا ہے مومن، اور ایک طرف اللہ نے نبینے کی بات کی ہے۔ نبینے سے مراد جو اس حق کو پہچاننے سے قاصر ہے، گویا کہ اس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں، یہ صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہا، تو گویا کہ یہ وہ شخص ہے جو منکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا اور آپ پر اترنے والی وحی کا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ شخص اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ یہ ایک سوال ہے، یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب اتنا واضح ہے کہ لا، کبھی بھی نہیں، یہ دونوں لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کا برابر ہونا محال ہے۔ یہ جمع بین النقیضین ہے، دو متضاد چیزوں کو اکٹھا ہونا ہے اگر ان دونوں کو برابر کر دیا جائے۔ تو اللہ نے سوال کیا اور سوال کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جواب بہت واضح ہے۔ ایک مسلمان، ایک اللہ کو رب ماننے والا اور اللہ کو واحد معبود ماننے والا، ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی ہر قسم کی وحی کی تصدیق کرتا ہے، وہ شخص کیسے برابر ہو سکتا ہے ایک کافر شخص کے؟ کافر شخص، کافر ہونا کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں فلاں شخص کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، بس وہ ایمان نہیں لایا، مومن نہیں ہے، لیکن وہ بے ضرر ہے۔ مومن نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، مشرک ہے، لیکن وہ کوئی بہت زیادہ مخالف نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑے بڑے جرم نہیں کرتا، بس اس کا ایک ہی جرم ہے، وہ ہر لحاظ سے اچھا ہے، ہر لحاظ سے اس کا مزاج اچھا ہے، بس اس کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ وہ غیر مسلم تو ہے لیکن بڑے اچھے اخلاق کا ہے، وہ غیر مسلم تو ہے، یہودی عیسائی تو ہے، لیکن بڑا ہی وہ دھیان رکھنے والا ہے، ہمدرد ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کافر ہونا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔
ایک بندہ مسلمان ہو کے، اگر ایک بندہ مسلمان ہے، مشرک نہیں ہے، موحد ہے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بڑی خرابیاں ہیں، چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اس کے باوجود ایک شخص کا مسلمان ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک شخص کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں، چوری ڈاکہ اور بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں، لیکن اس کا کفر اتنا بڑا عیب ہے کہ وہ سب عیبوں سے بڑا عیب ہے، اور یہ بات ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ ایک کافر شخص جتنا بڑا اللہ رسول کی توہین کرنے والا ہے، وہ توہین اللہ تعالیٰ کی ایک مسلمان، چاہے وہ گناہ گار ہے، بڑا گناہ گار ہے، ایک کافر شخص جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرنے والا ہے، ایک مسلمان چاہے وہ گناہ گار ہو، وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اللہ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محادہ کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی کافر ہیں، یہ لوگ سب سے ذلیل لوگ ہیں۔ یعنی کسی کا کفر یہ سب سے بڑا اس کا اللہ کے نافرمانی ہے، کسی کا شرک یہ اس کا سب سے بڑا گناہ ہے، یہ چوری ڈاکے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کریم پر، وحی پر ایمان رکھتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، وہ اور ایک کافر شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک ایمان والے سے ہمارا ولا کا تعلق ہوگا، چاہے وہ ظلم و زیادتی بھی کرنے والا ہو، اور ایک کافر سے ہمارا البراء کا تعلق ہوگا، الولا والبراء، اس سے ہمیں بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا، چاہے وہ ظاہری طور پر ہمارا ہمدردی کیوں نہ ہو۔ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کبھی بھی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو مجرمین کے برابر نہیں کر سکتے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرم لوگوں کی طرح کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی لوگوں کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح کر دیں؟ یہ دونوں لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس سے کہ نہیں نصیحت تو پکڑتے ہیں عقل مند لوگ، عقل مند لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یعنی نصیحت پکڑتے ہیں سے کیا مراد ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اللہ کی طرف سے، قرآن اور سنت، اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا اور اس سے نصیحت پکڑنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ جو نصیحت پکڑے، اور نصیحت پکڑنے والا کون ہے؟ جو ایمان لے آئے۔ تو ایمان سے بڑی عقل مندی کوئی چیز نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، سورہ طلاق میں اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والو۔ کون ہے عقل والے؟ اللہ خود ہی وضاحت کرتے ہیں، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان والوں سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے، اور ایک کافر اور مشرک سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، چاہے دنیا میں کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو۔ سوائے اسے کہ نہیں نصیحت پکڑتے ہیں عقل مند لوگ، جو پہلی قسم ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر اترنے والی وحی کو حق سمجھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا صفات ہے ان کی؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق، اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے۔ یہ اللہ کے عہد کو پورا کرنا اور پختہ وعدہ توڑنا، کیا مراد ہے اس سے؟ یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرنا اور پختہ وعدے کو نہ توڑنا۔ کیا کیا مراد ہو سکتا ہے ان چیزوں سے؟ اللہ کے عہد کو پورا کرنا، وعدوں کو نہ توڑنا۔ جی، قرآن کریم میں اللہ کے عہد
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو. اور ایمان والوں کی بڑی صفت بیان ہوئی ہے، ایمان والے اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، پختہ وعدہ نہیں توڑتے. تو اللہ کے عہد کو پورا کرنے سے مراد اور پختہ وعدہ توڑنے سے مراد کیا ہے؟ حلم مجیب کوئی جواب دینے والا ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ کے ساتھ عہد تو عہد رسم ہے، لیکن ولا ينقضون الميثاق جو ہے وہ بندوں کا اتنے پیسے وعدے توڑتے نہیں. اللہ کے عہد کو پورا کرنا اور پختہ وعدہ نہ توڑنا، اس سے عہد الست مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو ہم سے توحید کا وعدہ لیا تھا، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمیں روحوں کی صورت میں پیدا کیا گیا، حضرت آدم کی پشت سے نکالا گیا. اللہ نے سب سے عہد لیا کہ اللہ کو ہی ہم رب سمجھیں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، جس کو عہد الست کہتے ہیں، الست بربکم. تو یہ عہد مراد ہو سکتا ہے. تو اس عہد کو پورا کرنا چاہیے، توحید یعنی شرک نہ کرنا. اور ولا ينقضون المیثاق سے مراد اسی عہد کو وہ نہیں توڑتے، وہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں یعنی شرک نہیں کرتے، اور وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں یعنی توحید کو. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، اس سے مراد جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں نبی کو مبعوث کرتا ہے، نبی مقرر کر دیتا ہے کہ لوگوں میں سے فلاں شخص میرا نمائندہ ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، اسے میں نے بطور نبی رسول میں نے منتخب کر لیا ہے، تو گویا کہ اس قوم کا اللہ کے ساتھ آٹومیٹک ایک عہد قائم ہو جاتا ہے. یعنی نبی قوم میں آتا ہے، نبی کے قوم میں نبوت کا دعویٰ کرنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. جس طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، سورہ نساء کی آیت ہے، مگر صرف اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو نبی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنے کا اور نبی کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسے سچا نبی مانتے ہیں تو ہم اس کے مطیع ہوں گے. ہم اللہ کے ساتھ ایک عہد میں بندھ جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہم اس نبی کی اطاعت کریں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، سورہ حدید آیت نمبر 8. تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور رسول تمہیں پکارتا ہے تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تحقیق وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو. تو نبی کے حکم پر عمل کرنا، نبی کو اپنا رسول ماننا اور اس کے ایک ایک حکم پر جان قربان کرنا، یہ ایک مومن کا، ہر نبی کے امتی کا اللہ کے ساتھ ایک وعدہ قائم ہو جاتا ہے. اور نمبر 3، عہد کو پورا کرنے سے مراد جو ہم اللہ کے نام پر عہد کرتے ہیں، دنیا کے عہد، ہم اللہ کے نام پر عہد کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر، اللہ گواہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، وہ عہد بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو یہ 3 تفسیریں عام طور پر عہد کی جاتی ہیں، اور یہ ایک بڑی صفت ہے ایمان والوں کی، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدہ نہیں توڑتے. اور جو کافر لوگ ہیں وہ الٹا ہیں، وہ اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے، وعدہ توڑتے ہیں. اللہ پھر ان کی مزید صفات بیان کرتے ہیں نیک لوگوں کی. پہلی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو یہ جانتے ہیں، اس کو حق جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ عقل مند لوگ ہیں اور یہ نصیحت پکڑتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، پختہ وعدہ نہیں توڑتے. پختہ وعدہ توڑنے سے مراد اور اللہ کے عہد کو پورا کرنے سے مراد یا عہد الست ہے، یا نبی جب کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے تو اللہ کا اس قوم کے ساتھ ایک عہد قائم ہو جاتا ہے. تو اس عہد کو پورا کرنے کا مطلب یہ کہ نبی کی ہر بات مانی جائے. جو نبی کی نافرمانی کرے گا تو وہ یا تو اللہ کی طرف سے فتنے کا شکار ہوگا یا پھر دردناک عذاب کا شکار ہوگا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں انہیں دردناک عذاب نہ آ لے. اور اس سے مراد
یہ جو ہم وعدے کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، تو یہ بھی اللہ کے عہد اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا میں آتا ہے کہ ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے نام سے عہد کر کے اس کو پورا نہیں کرتا تو ایسا شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ اپنے ہر خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت کا دھیان نہیں کرتا، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اور جو بندہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی، مومنوں کی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا مزید صفات نیک لوگوں کی کیا ہیں، عقل مند لوگوں کی کیا ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، وہ لوگ جو ملاتے ہیں اسے جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا، ویخشون ربهم، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ وہ لوگ جو ملاتے ہیں اسے جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا، اللہ نے جسے ملانے کا حکم دیا اسے ملاتے ہیں، کیا مراد ہے اس سے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ اللہ نے اسے ملانے کا حکم دیا، اللہ نے کس کس چیز کو ملانے کا حکم دیا؟ ایک تو اللہ نے رشتوں کو ملانے کا حکم دیا، صلہ رحمی، رحم کو ملانے کا حکم دیا، اور ایک تو اس میں صلہ رحمی آ جاتی ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ کوئی ہم سے اچھا سلوک کرے تو ہم اس سے اچھا سلوک کریں، یہ کیا مراد ہے؟ اچھا وعلیکم السلام۔ نہیں، جو ہم سے برا سلوک کرے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو پھر وہ صلہ رحمی ہے۔ یہ صلہ رحمی، وہ تو ہم کرتے ہی ہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کوئی ہم سے برا سلوک کرے تو ہم اچھا سلوک کریں، ورنہ کوئی ہم سے اچھا سلوک کرے ہم جواب میں اچھا سلوک کریں تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو برابر کا بدلہ ہے، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے لیس الواصل بالمکافئ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اچھے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کرنے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا کیا ہے کہ جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑیں، جو آپ سے برا سلوک کرے آپ اس اچھا سلوک کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ جو آپ سے کٹے آپ اسے صلہ رحمی کریں، جو آپ پہ ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں۔ کہ واعط من حرمک، جو آپ کو نہ دے اس کو آپ دیں۔ لیس، اسی بخاری کے حدیث ہے، لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ برابر کا سلوک کریں، کوئی آپ سے اچھا کرے تو آپ اچھا کریں، کوئی برا کرے تو آپ برا کریں۔ ہم لوگ بعض بڑے فخر سے کہتے ہیں بھئی میں بڑا سیدھا شخص ہوں، مجھ سے کوئی نرمی کی توقع نہ رکھو، میں بڑا سیدھا سادہ شخص ہوں، کوئی اچھا معاملہ کرے گا ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں اور ہم بروں کے ساتھ برے ہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ خوبی کیا ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرے آپ اچھا سلوک کریں، کوئی برا سلوک کرے آپ پھر بھی اچھا سلوک کریں۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب قطع رحمی کی جائے تو پھر وہ صلہ رحمی کرے۔ اس میں ایک تو یہ بات آتی ہے کہ وہ لوگ جو ملاتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا، اس میں ایک تو یہ قطع رحمی جو کرے آپ اسے صلہ رحمی کریں یہ آتا ہے، لیکن یہ لفظ بڑا عام ہے کہ وہ لوگ جو ملاتے ہیں اسے جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا۔ کیا اللہ نے صرف رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے صرف صلہ رحمی کا حکم دیا ہے کہ اللہ نے کچھ اور چیزوں کو بھی ملانے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے کس کس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ دیکھیے یعنی ہم لوگ بعض دفعہ اس کو خاص کر دیتے ہیں رشتہ داری کے ساتھ، تو کیا اللہ نے صرف رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے؟ غیر رشتہ دار ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ غیر کے ساتھ صلہ رحمی کیسے؟ صلہ رحمی کا مطلب ہی رشتہ دار کے ساتھ، یہاں صلہ رحمی کا ذکر نہیں ہے، یہاں صلہ کا ذکر ہے، ملانے کا۔
یہاں رحم کا ذکر ہے ہی نہیں. آپ اس سے مراد لے لیں کہ اللہ نے تو رحم کو ملانے کا حکم دیا، اگرچہ یہاں لفظ رحم موجود نہیں ہے. رحم سے مراد رشتہ داری ہوتی ہے، خونی. یہاں ویسے رحم کا لفظ موجود نہیں ہے. آپ اسے رحم مراد لے لیں، صلہ رحمی، رحم کو ملانا یعنی رشتہ داری کو کا دھیان کرنا. لیکن کیا اللہ نے صرف رشتہ داری کا دھیان رکھنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے غیر رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے. اللہ نے غیر رشتہ دار کے ساتھ بھی یعنی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور آپ پریشان تھے کہ میں زندہ نہیں بچوں گا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی کیسے دلجوئی کی تھی. اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے. اور اس کے بعد تو آپ زیادہ ان چیزوں پر کاربند ہو گئے کہ آپ مہمان نوازی کرتے تھے، رشتہ دار کی بھی غیر رشتہ دار کی بھی. آپ جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اسے دے دیتے تھے، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا دیتے تھے، آپ لوگوں کا تعاون کرتے تھے، کما کر دے دیتے تھے لوگوں کو. اور یہ چیز صرف رشتہ داروں کے ساتھ نہیں تھی، غیر رشتہ داروں کے ساتھ بھی تھی، مسافر کے ساتھ بھی، ہمسائے کے ساتھ بھی. اب ہمسایہ ہے، کیا اللہ نے ہمسائے کا دھیان رکھنے کا حکم نہیں دیا؟ تو وہ بھی اس میں آتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. یہاں رحم کا لفظ نہیں ہے. ہم لوگ بعض دفعہ اس کو صرف رحم کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. دوسری بات، اگر آپ اس کو رحم کے ساتھ خاص کر دیں تو دیکھیے ایک رحم بھی تو رشتہ داری بھی تو قریب دور کی ہوتی ہے. تو رشتہ داری میں صرف یہ نہیں ہوتا بھائی بھائی کا دھیان رکھے، بیٹا ماں باپ کا دھیان رکھے، کوئی شخص بھانجا بھتیجا اپنے چچا ماموں خالہ پھپھو کا دھیان رکھے، ان کی اولادوں کا دھیان رکھے. فرسٹ کزن نہیں، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، یہ لمبا سلسلہ جو برادری ہوتی ہے، دادا پردادا کے اوپر کی ساری اولادیں، ان کے ساتھ بھی تو ہمارا ایک رحم کا تعلق ہے، اگرچہ دور کا ہے. اللہ نے جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا حق بنایا ہے، جو دور کا ہے ان کا بھی تو حق ہے اگرچہ دور کا ہے. ماں باپ کا حق ٹھیک ہے، بیوی بچوں کا سب سے قریبی ہے، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، پھر اس کے بعد خالہ ماموں وغیرہ، پھر ان کی اولادوں کا. تو یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی اعتبار سے سارے ہی انسان سیدنا آدم اور اماں حوا کی اولاد ہیں. وہ سب کے ساتھ ہمارا رحم کا تعلق بھی ہے. سب دنیا کے سب انسان، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک دور کا رحم کا تعلق تو ہے. اور پھر جو مومن بھائی ہے ہمارا، اس کے ساتھ تو ہمارا ایمان کا تعلق بھی ہے. انما المؤمنون اخوہ. مومن کے لیے تو ایک مضبوط عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں مومن. دوسرے مومن کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، مومن کے لیے ایک دوسرے سے رحم کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا. آیت عام ہے بڑی، تو یہ چھوٹی صفت نہیں ہے، بہت بڑی صفت ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. وہ لوگ جو ملاتے ہیں اسے جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا. تو اللہ نے کسے ملانے کا حکم دیا؟ ہم کہیں اللہ نے صرف رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا، بھائی بہن کے ساتھ. بھائی وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو سب سے پہلے ہے. جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک اتنا زیادہ ہے. لیکن یہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے، یہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ دور کے جو غیر رشتہ دار ہیں، جو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمسائے، ہمارے کولیگ. تو یہ سلسلہ پھیلتا رہتا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اور وہ ڈرتے ہیں برے دن کے برے حساب سے. تو اللہ کا ڈر بہت بڑی صفت ہے. یہ ایسی صفت ہے انسان کو گناہ سے روک دیتی ہے. اللہ کے ڈر سے انسان سیدھا ہو جاتا ہے. اللہ کی جتنی عظمت انسان کے دل میں ہوگی اتنا انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اور انسان جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اتنا گناہوں سے دور ہوگا.
انسان کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ سے دور رکھتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ختم ہو جائے تو ایک انسان جتنا مرضی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، اگر ڈر ختم ہو جائے تو وہ انسان گناہوں سے نہ بچ سکے۔ اسی طرح برے دن کے حساب سے بچنا، برے دن کے حساب سے ڈرنا، برے حساب سے ڈرنا، قیامت کے دن ڈرنا چاہیے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا چاہیے، کانپ جانا چاہیے انسان کو۔ وہ منظر ذہن میں لا کر جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ سورہ مطففین میں فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یہ جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، کیا انہیں گمان نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد، ایک بڑے دن کے لیے انہیں اکٹھا کیا جائے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا، ایک ایک بندے سے حساب لیا جائے گا، اعمال پیش کیے جائیں گے، چھوٹے بڑے اعمال وہ سب کو نظر آ رہے ہوں گے، اعمال نامہ ہر ایک کا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس اعمال نامے میں نہ کوئی بڑی نیکی ہے گناہ، چھوٹی نیکی ہے گناہ، ہر چیز اس میں حاضر ہوگی، ایک ایک چیز ریکارڈنگ کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ موجود ہوگی۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، برے حساب سے ڈرنا چاہیے، اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، برے دن کے حساب سے ڈرتا ہے، یہ در حقیقت اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان میں سے ہے، تو پھر انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ہم اللہ سے ڈر کر نیکی نہیں کرتے، ہم جنت جہنم کی وجہ سے نیکی نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی محبت میں نیکی کرتے ہیں۔ یہ کوئی دینی تصور نہیں ہے، بعض لوگ بڑی نیکی سمجھتے ہیں اس کو۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں، اگر ہم گناہ سے بچتے ہیں تو ہم صرف یہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈر کی وجہ سے یا ثواب کی امید میں یہ کام نہیں کرتے۔ یہ چیز فطرت کے خلاف ہے، اللہ نے ہمیں سے حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک انسان ثواب کی امید رکھے، اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اللہ کی جنت کی امید رکھے، اللہ سے ڈرے، برے حساب سے ڈرے، جہنم سے ڈرے، جہنم کے عذاب سے ڈرے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہنم کا ذکر کیوں کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ایک انسان کو دنیا میں کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے، کہ دنیا میں کسی سے برا سلوک نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور آخرت کے دن کی ہولناکی سے ڈرتے ہوئے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، نیک لوگوں کی صفت کیا ہے کہ وہ کھانے کھلاتے ہیں لوگوں کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، سورہ دہر، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 8، وہ کھانے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اور کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں، ہمیں تمہارا شکریہ کہنا بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اسے لوگوں کے شکریہ اور لوگوں کے جزاک اللہ کہنے کی، اور لوگ ان کو بدلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ دیکھیے، ہم میں سے اکثر لوگ کسی سے احسان کرتے ہیں، ہمیں پھر تقاضا ہوتا ہے وہ ہم سے بھی اچھا سلوک کرے۔ ہم کسی سے احسان کرتے ہیں، ہمیں تقاضا ہوتا ہے اس سے کہ وہ جواب میں جزاک اللہ کہے، تھینک یو کہ وہ جواب میں ہمارا احسان مند ہو۔ آپ اگر ایک بندہ کسی سے نیکی اس لیے کرتا ہے اگلا بندہ احسان مند ہو، کوئی بندہ کسی سے نیکی اس لیے کرتا ہے وہ جواب میں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو پھر گویا کہ آپ نے خالص لوجہ اللہ نیکی نہیں کی، آپ نے تو اس کا ریوارڈ چاہا ہے، بدلہ چاہا ہے دنیا میں۔ نیک لوگوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں وہ کھانے کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ کیا کہتے ہیں کہ سوائے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تو تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں، نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جو دن بڑی اداسی والا، بڑی سختی والا۔ ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اللہ کی محبت اور
اللہ کی رضا جوئی، اللہ کے ثواب کی امید اور اللہ کے عذاب کا ڈر، یہ ایک مومن کو نیکی کرنے پر ابھارتا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ اللہ نے ہمیں تقاضا کیا ہے ہم سے، یہ ہماری فطرت ہے۔ اس فطرت کو چھوڑ کر ہم یہ دعوے کریں نہیں جی ہمیں کسی جنت کی امید نہیں ہے، ہمیں جنت کی طلب بھی نہیں ہے، ہمیں جہنم کا خوف بھی نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ کی محبت میں یہ سارے کام کرتے ہیں، تو یہ غیر فطری بات ہے۔ اللہ نے ہم سے اس کا تقاضا نہیں کیا، اللہ نے ہم سے تقاضا ویسا ہی کیا جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نیکی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور یہ فطرت ہے۔ اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہوئے، صبر کرتے ہیں دنیا کے اندر مشکلات پر، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ راضی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ نعمتیں ملیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے عذاب سے ہم دور ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہر چیز اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی، چھپ کر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں اچھائی سے برائی کو۔ بہت بڑی صفت ہے، برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ جو بندہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے تو گویا کہ وہ برائی کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کسی ایسے شخص سے جو آپ کے ساتھ برا کرے، آپ جواب میں اسے اچھا سلوک کریں، کیا وہ آپ سے آئندہ برا سلوک کرنے کا روادار ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس سے برائی ختم ہوگی۔ تو وہ برائی کو دور کرتے ہیں، برائی سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر دے کر نہیں، وہ برائی کو دور کرتے ہیں اچھائی سے، نیکی سے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا دفاع اچھائی سے کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچانک وہ شخص کہ اس میں اور تجھ میں دشمنی ہے وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ اور ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ، لوگوں نے تکلیفیں دی، ظلم کیے، برائی کی، آپ نے اچھائی سے جواب دیا، لوگ ایمان لے آئے آپ پر، آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ لوگ جو دور کرتے ہیں نیکی سے برائی کو۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے عاقبت ہے گھر کی۔ کیا مطلب عاقبت ہے گھر کی؟ عقبہ کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز، عقب بعد میں آنے والی چیز، یعنی انجام، اور دار گھر، ان لوگوں کے لیے انجام ہے گھر کا۔ کون سا گھر؟ کس گھر کا انجام ہے؟ یعنی آخرت کا گھر، جس کی آگے وضاحت بھی آ رہی ہے، جنات۔ ان کے لیے انجام ہے آخرت کے گھر کا، باغات کا۔ تو یہ صفات ہے نیک لوگوں کی، جن میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، نماز قائم کرنا، اپنے فرائض، سنن، واجبات، شرائط کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ خرچ پوشیدہ بھی ہوتا ہے، علانیہ بھی ہوتا ہے۔ زیادہ بہتر پوشیدہ خرچ کرنا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، تو ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ایک محاورہ ہے، یعنی انسان اتنا چھپ چھپا کر خرچ کرے کہ انسان دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو انسان کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو۔ تو پوشیدہ خرچ کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے، لیکن علانیہ خرچ کرنا یہ بھی جائز ہوتا ہے اگر اس کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ بعض دفعہ علانیہ خرچ کرنا اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، بعض دفعہ علانیہ خرچ کرنا پوشیدہ خرچ کرنے سے بھی بڑھ جاتا ہے، جب اس سے مقصود لوگوں کو ابھارنا ہو۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے چھپا کر دو اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو پوشیدہ صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ریاکاری کا ڈر ہو تب تو علانیہ صدقہ کرنا ہی نہیں چاہیے،
لیکن علانیہ صدقہ کرنا جائز ہے، اور بعض دفعہ تو علانیہ صدقہ کرنے کے پیچھے اگر نیت ایسی ہو کہ لوگوں کو ابھارا جائے تو بعض دفعہ علانیہ صدقہ کرنا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو صدقہ انفاق پوشیدہ بھی ہوتا ہے، علانیہ بھی ہوتا ہے، اور برائی کے جواب اچھائی سے دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے عاقبت کا گھر ہے، اچھا انجام ہے جنت کی صورت میں۔ اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ 8 بجے والی کلاس میں یہیں سے شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔